اس وقت سنا ہے کہ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں جن میں 6 ارب جہنم میں جائیں گے۔ ایک ایسا خالق جو ازل سے انسان تخلیق کر رہا ہے اور اس کی سب سے خاص تخلیق کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ جہنم میں ہے، تو اس کا تصور کیسا ہونا چاہیے؟ قادری نواز آپ بڑا ہی اچھا سوال ہے، بہت اچھا، مگر قرآن تھوڑا پڑھا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے اپنی قوم کو سائبان کے عذاب کی خبر سنا کے نکل آئے۔ پیچھے جو ان کا خلیفہ تھا اس نے سارا شہر اکٹھا کیا، انہوں نے کہا بدبختو تمہاری تو شامت آ گئی ہے، سرخ بادل سر پہ کھڑے ہیں، کوئی لمحہ ہے کہ آگ برسے، کوئی لمحہ ہے کہ تم فنا ہو جاؤ۔ لوگ ڈر گئے، انہوں نے اسی کو آگے کیا، اس کے توسط سے دعا مانگی، عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس کو خبر ہوئی، غصہ چڑھ گیا، تھے غصے والے، آج بھی یونس سارے تھوڑے سے ہوتے ہیں سنکی اور غصے والے، تو پیغمبر خدا سے غصہ چڑھ گیا۔ جب چڑھ گیا تو آگے جو ان کے ساتھ جو سلوک اللہ نے کیا کہ ہمان تو پیغمبروں کو تو یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا، مجھے تو شاید لوگ کر دے کہ میں تقدیر پہ اعتراض کر جاؤں، پیغمبر کو تو یہ الاؤ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پھر خدا نے ان کو پکڑ لیا، تھوڑا سا تھاما کیے، بڑی محبت سے قید کر دیا، مگر جس جگہ قید کیا اس کا صاف ذکر کیا کہ یہ ایک عذابناک جگہ تھی، اس کو خود خدا نے ظلمات کا فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبر کی سب سے بڑی صفت، خواتین اگر ہم میں تھوڑی سی پیدا ہو جائے، اے مردوں اگر تھوڑی سی، تو آپ یقین کرو ہم مذہب سیف کر لیں، تھوڑی سی، وہ ہے کہ انہو اواب، کہ بہت زیادہ حلیم تھے۔ پیغمبروں کے سارے پیغمبروں کی ایک ہی تعریف ہے کہ حلیم تھے، وَإِنَّهُ أَوَّابٌ، اور فوراً پلٹنے والے تھے، فوراً پلٹنے والے تھے۔ ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی، امکان تو موجود تھا غلطی کا، مگر جلدی پلٹ آتے، تو جلدی پلٹ آئے یونس، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ کیا بیٹھے اللہ نے نکال لیا، وہ رحمان و رحیم و کریم۔ یہ اب آخری حصے میں اس سوال کا جواب نکال لیا۔ کدو کی بیل نے سایہ کیا، اس کی نرم سم گرمی پہنچی۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ گلے سڑے بدن کے لیے کدو کی بیل بہت اچھی ہے، مگر ابھی تک یورپین نے اس پہ تجربہ کیا، مسلمان تو سرے سے نہیں کرتے نا، مگر ابھی تک یورپ نے کدو کی بیل کا اور کدو کے پتوں میں شاید تجربہ نہیں کیا کہ یہ گلے سڑے زخموں کے لیے کتنی مفید ثابت ہو سکے۔ تو وہ کدو کی بیل سکھا دی، جب سکھا دی تو حضرت یونس نے گلہ کیا، اے رب کریم، ایک چھوٹی سی بیل تو تھی جو مجھے تھوڑا سا سکون پہنچا رہی تھی، تو آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو اللہ نے کہا اچھا اے یونس، میں نے 1,00,000 کا شہر آباد کیا تھا، کیا میں ان کا رب نہیں تھا؟ میں انسانوں کا خدا نہیں تھا، ان کو پالنے والا نہیں تھا؟ کیا میرا دل چاہتا تھا کہ وہ سارے تباہ ہو جائیں؟ کیا میرا دل چاہتا تھا کہ وہ عذاب کی نظر ہو جائیں؟ تو ایک بیل کے گل سڑ جانے سے پریشان ہے، اور میں جس نے 1,00,000 کا شہر آباد کیا تھا، کیا ان کے مرنے پہ خوش ہوتا؟ یہ جواب ہے اس کا۔ اللہ کسی صورت میں بھی کسی انسان کی ہلاکت میں، بربادی میں، تباہی میں راضی نہیں ہے، وہ اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ they buy hell for themselves، وہ اپنی ڈسٹرکشن کو خود مانگتے ہیں، خود طلب کرتے ہیں۔ میں ایک فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ خدا نے کہا میں نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک چیز کو اپنے لیے لازم کرا دی، وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، میں نے لکھ دیا کہ میں اپنی مخلوقات پہ رحم کروں گا۔ کیا خواتین و حضرات، کیا رحمت میں جہنم ہو سکتی ہے؟ جب اس کا وعدہ ہے، اس کا دعویٰ ہے، مخلوقات کو اس نے سنا دیا ہے
کہ سن لو میں نے لکھ دیا ہے اپنے اوپر، لازم قرار دیا ہے کہ میں ہر حال میں تم پہ رحم کروں گا، تو اس میں جہنم کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں شرط وہی ہے کہ تم اسے تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ یہ اس کا ٹیسٹ وہی ہے، جو اسے تسلیم کرے گا ہر صورت، جس کے دل میں شناسائی پروردگار کا کوئی پہلو زندہ ہوگا، اسے کبھی بھی دوزخ نصیب نہیں ہوگا۔